علم التاویل۔ عزیزو، علم جس کو صحیح معنوں میں علم کہنا چاہیے، ایک علی قدر شے ہے، وہ ایک روشنی ہے، وہ ایک نور ہے جو عالمی بالا سے روشنی دیتا ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے سخت محنت اور ریاضت کی ضرورت ہے۔ لوگ جو خیال کرتے ہیں کہ ان کو کتابوں کے ذریعے سے علم مل رہا ہے، وہ حقیقت میں علم نہیں ہے، وہ ثانوی حیثیت کی چیز ہے۔ وہی علم ہے جو زمانہ قدیم میں پیغمبروں اور اماموں کی جانب سے بکھرا ہوا تھا، اور جس کا تعلق زیادہ سے زیادہ ماضی سے ہے۔ اس علم سے زمانے حال کے جدید مسائل حل نہیں ہو سکتے ہیں۔ زمانے حال کی الجھنیں اور مسائل اس تازہ ترین علم کی روشنی میں دور ہو سکتی ہیں، جو کہ حقیقی علم کے سرچشمے سے حاصل ہوتا ہو، اور علم کا سرچشمہ امامی زبان ہے۔ اس کے بغیر جو بھی چیز علم کے نام سے ملے، اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ علم کا دوسرا نام ہدایت ہے، اور ہدایت کا دوسرا نام نور ہے۔ پس علم کو ہم نور کہہ سکتے ہیں اور علم کو ہدایت بھی کہہ سکتے ہیں۔ دنیا والے جس طرح دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس علم ہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ اگر ان کا یہ دعویٰ حق پر مبنی ہوتا اور واقعاً ان کے پاس علم ہوتا، یعنی ہدایت ہوتی، تو ہدایت میں نہ صرف دین کی کامیابی ہے، بلکہ اس میں دنیا کی ترقی بھی ہے۔ تو جن لوگوں کو علم کا دعویٰ ہے، جن لوگوں کو حقیقی ہدایت کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس ہدایت ہے، تو میں کہتا ہوں کہ آج وہ لوگ دنیا میں کامیاب کیوں نہیں ہیں؟ کوئی ایسی قوم دنیا میں ہے جو دینی طور پر بھی اور دنیاوی طور پر بھی دونوں لحاظ سے کامیاب ہو؟ تو ایسی قوم دنیا میں کوئی نہیں۔
جو دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے کامیاب ہو۔ یہ اس لیے ایسا ہے کہ حقیقی رہنمائی اور صحیح ہدایت سے وہ لوگ ہٹ کر ہیں۔ اگر وہ لوگ صحیح رہنمائی کو پاتے، درست ہدایت تک رساں ہو جاتے، حقیقی علم کو حاصل کر سکتے، تو وہ ہر لحاظ سے کامیاب ہوتے، جیسے رسول اللہ کے زمانے کے مسلمان کامیاب تھے۔ دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ رسول اللہ کے زمانے میں مسلمان کیوں کر کامیاب تھے؟ اس لیے کہ ان کی جمعیت تھی، اس لیے کہ وہ صحیح رستے پر چلتے تھے، اس لیے کہ ہادی زمان کی اطاعت کرتے تھے جو رسول برحق تھے۔ آن حضرت کے بعد مسلمانوں کا شیرازہ بکھر گیا، جمعیت نہ رہی۔ جب جمعیت نہ رہی تو صرف چند مسلمان جو امام کے تابع تھے، وہ کس طرح دینی اور دنیاوی طور پر کامیاب ہو سکتے تھے؟ دینی طور پر ان کا کامیاب ہونا صحیح ہے، لیکن دنیاوی طور پر ان کے پاس جمعیت نہ رہی، تعداد نہ رہی، کیونکہ مسلمان جو رسول اللہ کے زمانے میں جمع تھے وہ بکھر گئے۔ بہرحال یہ بات جو میں کرتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، اور اس کے لیے حدیث یہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ پھر فرمایا کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یعنی انا دار الحکمت وعلی بابها۔ ان دونوں حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ علم اور حکمت رسول اکرم کی نورانی حیثیت سے باہر نہیں ہے۔ ان حضرت نے اپنی نورانی حیثیت کو ایک گھر سے تشبیہ دی ہے، ایک شہر سے تشبیہ دی ہے کہ آن حضرت کی نورانی حیثیت میں علم و حکمت محدود ہے، اور اگر کوئی فرد بشر اس علم کے شعر تک پہنچنا چاہیں اور حکمت کے اس گھر تک رساں ہو جانا چاہیں تو اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ امام کا راستہ ہے، اور اس کے لیے ایک ہی دروازہ ہے، اور وہ امام زمان کا دروازہ ہے، اس کی اطاعت و فرمان برداری کا دروازہ۔ اس سے ظاہر ہے کہ تازہ ترین علم اور جدید مسائل سے متعلق ہدایت پیغمبر کے نور میں محدود ہے،
تو اس معنی میں جس کسی کو روحانی علم ملے تو اسی راستے سے ملے گا اور اسی دروازے سے داخل ہونے سے ملے گا، یعنی کہ امام ہی کے وسیلے سے ملے گا۔ اور اس کے مطابق قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے، اور اس آیت کا ارشاد یہ ہے کہ وَيَقُولُ الْكَافِرُونَ لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اے رسول اکرم، کافر لوگ کہا کرتے ہیں کہ تم پیغمبر نہیں ہو، آپ ان کو بتلا دیجئے کہ میں پیغمبر ہوں یا نہیں ہوں، اس کا گواہ اللہ تعالی ہے، اور اللہ کے ساتھ ساتھ وہ ہستی اس بات کا گواہ ہے، اور وہ ہستی اس بات کی گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ کتاب سے مراد قرآن ہے، اور اس ہستی سے مراد جس کے پاس قرآن کا علم ہے علی ہے۔ علی چونکہ امامت کا عنوان ہے، علی سے مراد نور امامت ہے، اور علی کی تشریح سب امام ہیں۔ تو اس آیت سے اور اس حدیث سے ظاہر ہے کہ وہ علم جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوا ہو، جو ظاہر ہونا چاہتا ہے، وہ علم امام کے وسیلے سے ملتا ہے، اور روحانی طور پر پیغمبر اور امام ایک ہی نور ہیں، اور اس نور تک رساں ہونے کے لیے امام کی شخصیت ہی راستہ ہے، اور امام کی شخصیت ہی دروازہ ہے۔ چونکہ امام کی شخصیت ہادی ہے صراط مستقیم کی، تو مطلب خود ہی صراط مستقیم ہے، خود ہی ہادی ہے، خود ہی دروازہ ہے، اور نور کے لحاظ سے علم کا شہر ہے اور حکمت کا گھر ہے۔ تو اس معنی میں نے کہا کہ وہ علم جسے صحیح معنوں میں علم کہنا چاہیے امام کے پاس ہے۔ جب امام کے پاس ہے تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو امام کی شناخت تک پہنچ چکے ہیں، امام کو پہچانتے ہیں، اور ان کو یقین کامل حاصل ہے کہ دنیا زمانے میں نبوت اور الوہیت کا دروازہ امام ہی ہے، یعنی پیغمبر کی پیغمبری تک پہنچنے کے لیے اور خدا کی خداوندی تک پہنچنے کے لیے دین میں ایک ہی راستہ ہے اور ایک ہی دروازہ ہے، اور وہ راستہ امام ہے اور وہ دروازہ بھی امام ہے، کیونکہ امام کو صراط مستقیم بھی کہا گیا ہے، کیونکہ دین میں ہر چیز زندہ ہوا کرتی ہے تو خدا کا راستہ امام ہے، خدا کا دین بھی امام ہے، خدا کا قلم، خدا کی تختی، خدا کا عرش، خدا کی کرسی، خدا کا گھر، خدا کا مظہر، ان تمام مثالوں کا تعلق براہ راست امام سے ہے۔ اس معنی میں کہا کہ امام صراط مستقیم ہے، یعنی سیدھا راستہ، اور اگر
دین کو مجسم اور زندہ مانا جائے تو وہ زندہ دین بھی امام ہی ہے، اسلام ہی ہے، اسلام امام ہی ہے، امام خود اسلام ہے، کیونکہ اسلام مسلم کی صفت ہے، تو صفت موصوف میں ہوتی ہے، اور اسلام مسلم کی صفت ہے تو مسلم امام ہے، اور اسلام امام کی صفت ہے، جس طرح ایمان مومن کی صفت ہے۔ ایمان مومن سے الگ کوئی شے نہیں ہے، مگر ایمان مومن کی صفت ہے۔ جب ایمان مومن کی صفت ہے تو اسلام مسلم کی صفت ہے، تو مسلم بھی اور مومن بھی ایک شخص کو ہونا ہے، اور سب سے پہلا مسلم اور سب سے پہلا مومن پیغمبر ہے اور امام۔ جس طرح کی مومن خدا کا بھی نام ہے، یہ ایمان کی بلندی کی علامت ہے کہ مومن خدا کا نام ہے۔ اس طرح مسلم کے معنی عام سے عام بھی ہو سکتے ہیں اور خاص سے خاص بھی ہو سکتے ہیں، تو جہاں پر مسلم خاص سے خاص ہے تو وہ پیغمبر ہے اور امام ہے۔ یہاں تک کہ دین بھی امام ہے۔ پیر ناصر خسرو نے اپنی کتاب وجہ الدین میں یدخلون فی دین اللہ کی تعویل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ داعی دین ہے۔ یدخلون فی دین اللہ سے مراد کہ داعی کی شخصیت میں روحانی ذرات داخل ہوتے ہیں، اور پوری صورت اس طرح سے ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب خدا کی مدد اور فتح آ گئی تو اے رسول تم نے دیکھا کہ لوگ فوج ہو کر خدا کے دین میں داخل ہو جاتے ہیں، بس اپنے پروردگار کی تعریف کی تسبیح کر اور اس سے بخشش مانگ کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ جب ان حضرت پر روحانیت کے بڑے کام کے واقعات گزرنے لگے تو حضور نے دیکھا کہ آپ کی ذاتی والا صفات میں لوگ ذرات کی صورت میں داخل ہو رہے تھے، آپ دینی خدا تھے، یعنی خدا کے دین تھے، اور لوگ خدا کے دین میں داخل ہو رہے تھے، یعنی کتنے 100 برس کے بعد دنیا والے کس طرح خدا کے دین میں داخل ہو جائیں گے، اس کا نمونہ روحانیت میں آپ کے سامنے تھا کہ سب لوگ
ذرات کی شکل میں آن حضور کے جسم میں داخل ہو رہے تھے. اسی طرح جب داعی یا حجت پر روحانیت کے واقعات گزرتے ہیں تو اس وقت اسرافیل سور بجاتا ہے. اس داعی یا حجت کی شخصیت میں، اور پھر دنیا والے ذرات بن بن کر اس داعی میں اور اس حجت میں داخل ہوتے ہیں. یہ ہوا خدا کے دین میں سب لوگوں کا داخل ہونا. جب یہ تعویل نہ ہو تو پھر کس طرح درست ہو سکتا ہے کہ خدا کہے ان حضرت سے کہ سب لوگ خدا کے دین میں داخل ہوتے ہیں. رسول اللہ کے زمانے میں سب لوگ خدا کے دین میں داخل نہیں ہوئے تھے. یہ بات تو مٹھی بھر لوگوں سے متعلق تھی. بہت تھوڑے لوگ خدا کے دین میں داخل ہوئے تھے. عرب کے حدود میں سے دنیا والے سب کے سب کب خدا کے دین میں داخل ہوئے تھے؟ تو یہ تعویل والی بات ہے. تو تعویل میں درست ہے کہ ان حضرت کی شخصیت میں دنیا کے سب لوگ مشرق سے لے کر مغرب تک جتنے لوگ اس زمانے میں بستے تھے سب لوگ ان حضرت کی شخصیت میں داخل ہوئے تھے. یہ ہوا خدا کے دین میں داخل ہونا لوگوں کا کہ خدا کا دین ان حضرت خود تھے. اور اسی طرح ہر زمانے میں خدا کا دین امام ہے، اور پھر امام کے بعد حجت ہے، اور حجت کے بعد داعی خدا کا دین ہے جس میں کہ لوگ روحانی طور پر ذرات بن بھر کر لوگ داخل ہو جاتے ہیں. یہ ہوا لوگوں کا قیامت کے دن دین خدائی میں داخل ہونا. اور قیامت کا دن حجت کے نزدیک اس وقت ہے جب کہ اس پر روحانی واقعات گزرتے ہیں. وہ داعی کے لیے قیامت کا دن اس وقت ہے جب کہ اس پر روحانی واقعات گزرتے ہیں. کہنا یہ ہے کہ کل کو قیامت کے روز جو کچھ ہونا ہے وہ پیشگی طور پر پیغمبر، اساس، امام، حجت، داعی اور ہر حقیقی مومن کی نظر میں ہے. قیامت پیشگی طور پر آتی ہے اور وہ سب کچھ دیکھنے میں آتا ہے جو کچھ کی قیامت کے دن سامنے آنے والا ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ ذرات کی صورت میں لوگ داخل ہوتے ہیں حقیقی مومن کی شخصیت میں جبکہ اسرافیل سور پھونکتا ہے. اس سلسلے میں ایک آیت پڑھ کر سناؤں سورہ یاسین سے. وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ قبروں سے اٹھ کر اپنے رب کی طرف بھاگ جائیں گے. دیکھیے اس آیت کی تعویل کرنے سے پیشتر اگر اس کے ظاہری معنی میں جائیں گے تو عجیب لگے گا، اور اس کا مطلب یوں ظاہر ہوگا، یوں لگے گا جیسے پروردگار کسی مقام پر ہو اور سور اسرافیل وہاں سے بجتا ہو تو پھر لوگ قبروں سے اٹھ کر وہاں جاتے ہوں جہاں پر کہ پروردگار ہے. یہ بات ظاہر میں درست نہیں ہے، اس کی تعویل ہے. اور تعویل یہ ہے کہ جب کسی شخص پر انفرادی قیامت گزرتی ہے تو اس وقت اس کے کان میں اسرافیل سور پھونکتا ہے اور دنیا بھر کے لوگ
ذرات بن بن کر اس آدمی اس مومن کے پاس جاتے ہیں، اور پروردگار کے پاس جانے سے مراد یہ ہے کہ پروردگار کا اسم جو اسم اعظم ہے وہ اس مومن میں ہے، اور ہم یہ بھی مانیں گے کہ جہاں پر پروردگار عالم کا اسم اعظم ہے وہاں پر اس کا نور بھی ہے، اور وہ سب لوگوں کا پروردگار ہے کہ ان کی روحانی پرورش وہی سے ہوتی ہے۔ اور کتنی خوشی کی بات ہے کہ جب مومن روزانہ صبح اٹھ کر کتنی ہزار دفعہ اسم اعظم کو پڑھتا ہے تو اس میں سے جو نورانیت پھیلتی ہے وہ سب روحوں کو روحانی غذا کی حیثیت سے پہنچتی ہے۔ اس معنی میں پروردگار سب روحوں کا پروردگار ہے، کیونکہ دنیا میں جتنے نفوس ہیں، جتنی روحیں ہیں، ان کی زندگی، ان کا قیام اور ان کی بقا البتہ کسی طاقت پر قائم ہے۔ اگر ان کو روحانی قوت نہ آئے تو وہ ختم ہو جائیں گے، کافر کیوں نہ ہو، ان کو کچھ انرجی، کچھ طاقت روحانی طور پر پہنچتی ہے، تو جو طاقت ان کو روحانی طور پر پہنچتی ہے یہ ان کی غذا کا کام دیتی ہے۔ اس معنی میں پروردگار ہے۔ پروردگار روحوں کا پروردگار اس معنی میں نہیں کہ وہ رزق اور روزی مہیا کرتا ہے جس کو لوگ کھاتے ہیں، یہ تو جسم کی بات ہو گئی۔ پروردگار کی ربوبیت اور اس کی پرورش کا اطلاق سب سے پہلے روحوں پر ہونا چاہیے۔ بہرحال ہم وضاحت میں ایسا نہ ہو کہ دور چلیں اپنے مطلب سے، تو اس لیے ہم لوٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جہاں مومن میں اسرافیل کا سور بجتا ہے تو اس سور کی آواز کی طرف روحوں کے ذرات بھاگتے جاتے ہیں۔ وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب پھونکا جائے سور میں، فَإِذَا هُمْ، پس یکایک وہ من الاجداث، قبروں سے، الی ربہم، اپنے پروردگار کی طرف، ینسلون، بھاگتے ہیں۔ تو دیکھیے قبر سے مراد یہ جسم ہے۔ اب ہمارے سب کے جسم جو ہیں، اجسام جو ہیں، وہ قبروں کی حیثیت سے ہیں۔ اس میں سے ایک ذرہ، ایک ایٹم بھاگتا ہے وہاں پر جہاں پر کہ کوئی قیامت برپا ہو رہی ہو۔ مثلا فرض کرے مغرب میں یا مشرق میں ایک حقیقی مومن پر روحانیت کی قیامت گزر رہی ہے، تو نامعلوم طور پر ہم میں سے ایک ذرہ، جو کہ ہماری روح کے بہت سے ذرات ہیں، ان میں سے ایک ذرہ ہماری نمائندگی کرتے ہوئے اس مومن کے پاس روحانی طور پر پہنچے گا، کیونکہ وہاں سور اسرافیل بج رہا ہے، کیونکہ وہاں پروردگار ہے اس آیت کے مطابق۔ تو اس معنی میں اس ذرے کے لیے ہمارا یہ جسم جو ہے وہ قبر کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اس قبر میں وہ ذرہ سویا ہوا تھا، اب اسرافیل کا سور بج گیا تو اس جسم کو چھوڑ کر وہ ذرہ بھاگے گا۔ معلوم نہیں ان ذرات میں سے کون سا خوش نصیب ذرہ ہے جو قیامت کے مقام میں حاضر ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ذرہ ہماری نمائندگی کرتے ہوئے وہاں حاضر ہو جائے گا اور قیامت کا منظر وہاں دیکھے گا، اور اس پر قیامت گزرے گی۔ کچھ عرصے کے لیے اس ہستی میں جس پر کہ قیامت گزری ہے یہ ذرہ حاضر رہے گا اور اس کی روحانی پرورش ہوتی رہے گی، اور بہت سے واقعات اس ذرے پر گزریں گے، درحال کہ ہم کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ ہم کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے جسم میں سے ایک ذرہ گیا ہے، ہمارے جسم سے ایک ذرہ گیا ہے تو ہم کو پتہ نہیں چلے گا۔
اس مقام پر ایک اور بات خاص کہنے کی ہے. خدا جو ہم سے پوچھتا ہے الست کا واقعہ کہ اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم واشہدہم علی انفسہم قال الست بربکم قالوا بلی. آیت کا مفہوم یہ ہے کہ خداوند عالم نے آدم کے پیدا کیے جانے کے بعد اور اس میں سے بہت کچھ اولاد ہونے کے بعد خود آدم سے نہیں، آدم کی اولاد کی پشتوں میں سے روحوں کو لیا. تو اس سے ظاہر ہے کہ الست کا جو واقعہ ہے وہ آدم سے آگے نہیں جاتا ہے بلکہ آدم سے اس طرف آتا ہے. چونکہ اس آیت سے ظاہر ہے کہ جن کی پشتوں سے خدا نے روحوں کو لے کر پوچھا تھا کہ آیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، تو وہ لوگ آدم کی اولاد ہیں، بنی آدم.